ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔ ناظرین خوش آمدید۔ خصوصی سیگمنٹ رحمت سحر کا خزینہ رحمت آپ سب کا خیر مقدم ہے، پوری دنیا کے ناظرین کا۔ اللہ کے پاک نبی سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا سے اکتساب فیض کرتے ہوئے ہم اس پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت پہ سوال عرض کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر ہم جب سواری پہ بھی سوار ہوتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو اس حوالے سے کشتی کا لنگر ڈالنا اور یہ دعا کرنا اور کشتی کا چلنا، ہم اسے شاید اپنی سواری کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، اس کا چلنا اور اس کے اوپر جو کنٹرول ہوتا ہے ایک ڈرائیور کا، اس کا کوئی ریلیونس ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیے۔ بہت اچھے۔ دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کیوں تشریف لاتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں کائنات میں، ایک ہیں اقترابات اور ایک ہیں ارتفاقات۔ درست۔ اقتراب سے مراد کچھ صفات ہیں جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں اخلاق اربع، طہارت ہے، اخبات ہے اس میں۔ اخبات کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی جانور ہو نا، اسے خارش ہو جائے تو وہ سر دائیں بائیں مارتا ہے، اگر کوئی انسان اس کے پاس چلا جائے، اس جگہ ہاتھ پھیر دینا تو وہ تسکین محسوس کرتا ہے۔ جی درست، بالکل صحیح۔ اسی طرح جب انسان حالات سے پریشان ہو جائے نا اور اللہ کا دست رحمت اس کے اوپر آ جائے تو وہ جو سکینت اسے ملتی ہے تو اسے اخبات کہتے ہیں۔ مخبتین کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تیسرا سماحت ہے، اور چوتھا جو ہے عدالت ہے۔ یہ ارتفاقات اربع، یہ اقترابات ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے لیے پھر کچھ ارتفاقات ہیں، نظم ہوگا تو یہ چیزیں آئیں گی نا، ورنہ تو نظام خراب ہو جائے گا۔ جی صحیح۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اسی لیے آتے ہیں کہ بندہ رب کے قریب کیسے ہو سکتا ہے، جی درست۔ اس کی فکر میں ارتکاز ایسے کیسے آ سکتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مظہر وہ کیسے ہو سکتا ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے، اصل یہ راز ہوتا ہے۔ اب جن دعاؤں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس میں در حقیقت بندے کا رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ کہ میرا کچھ نہیں ہے، سارا کچھ اللہ کے ساتھ ہے۔ چیز میں حرکت ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے، ٹھہراؤ ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے۔ کیا کہنا ہے؟ اب یہ جب دیکھیں سواری میں حرکت ہوتی ہے، لیکن اس حرکت اگر مسلسل ہو جائے تو وہ بھی تو نفع بخش نہیں ہے نا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اور اگر ایک جگہ ٹھہر جائے وہ بھی نفع بخش نہیں ہے نا۔ دونوں چیزیں زندگی دونوں کی کا توازن ہی توازن ضروری ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تو اس لیے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اس ایک تو یہ دعا میں یہ پہلو ہے، اور یہ دعا پڑھی جاتی ہے عام طور پر جب آپ دریائی سفر کرتے ہیں، ویسے تو کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ ایک دوسری دعا ہے جو دوسری سواری کے لیے پڑھی جاتی ہے، جس طرح آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، صحیح۔ دوسری سواری پر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اب اس میں بھی دیکھیں کس نے مسخر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، لوٹ کے بھی یعنی آغاز بھی اسی سے اور اختتام بھی اسی سے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ ہے اصل میں انبیاء کرام کی آمد کا مقصود۔ میں جب دیکھوں، جدھر دیکھوں، جسے دیکھوں، تجھے دیکھوں، واہ، تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو۔ کیا کہنا ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب قبلہ، اس دعا کے فوائد اور فضائل جو ہیں وہ احادیث کی روشنی میں اگر ہمیں سمجھنا ہو تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع ہے، اللہ کے نام پہ ختم ہے۔ درست۔ تو ذکر اللہ کا نام، صوفیہ کرام نے جو انبیاء کرام کا یہ مشن تھا اذکار اور تذکار والا، اس کو انہوں نے پھر فالو کیا، امپلیمنٹ کیا اور لوگوں کو اس رنگ میں رنگا۔ کہتے ہیں ذکر کن ذکر تا تورا جانست، باقی یہ دل سے ذکر رحمانست۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور عمر را ضائع مکن در گفتگو، واہ واہ واہ۔ عمر را ضائع مکن در گفتگو۔ اس زندگی کو باتوں میں ضائع نہ کر، یاد او کن، یاد او کن، یاد او کن۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، اس بیچ کے سفر کو اگر عبادت بنانا ہے نا، ذکر بنانا ہے، تو شروع میں بھی ذکر کر لو اور آخر میں بھی ذکر کر لو، وہ درمیان والا خود ہی کرم کر دیں۔ واہ 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 واہ۔ بہت اچھا ہے۔ صد شکر کے ہستیم میں آنے دو کریم۔ دو کریم۔ واہ واہ۔ اب دو ذکروں کے جب درمیان آ گیا بندہ تو بچ جائے گا نا، برکت ہوگی۔ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھیے آج نوح علیہ السلام کے، میں نے عرض کیا اب ٹائم نہیں ہے کہ جزیات میں جائیں، پوری ایک سائنس ہے یہ۔
یہ جو ٹریول ہمارے ہاں جو ٹریولنگ سائنسز اور ٹریولنگ سارا سسٹم ہے وہ اس میں آپ دیکھیے تو آپ کو چیزیں ملیں گی. بالکل صحیح. یہ 2-3 منزلہ سواری اور اس کے اندر مختلف پورشنز, اس میں حیوانات بھی تھے. جی ہاں, جانوروں کا جوڑا جوڑا ہے سارا. ہاں حیوانات تھے تو سوچئے حیوانات بھی ایک حساب میں کہیں رہ رہے ہیں وہاں پہ, نمائندہ ہیں, انسان ہیں, ہر ٹائپ کے لوگ ہیں. اس میں پھر صفائی ستھرائی کا بھی خیال تھا. کئی دن کا سفر تھا. درست. ٹوائلٹ سسٹم آٹو تو آج والا نہیں تھا. بہت کچھ ہے اس کو مینج کرنا لے کے, اور جو کنڈکٹر ہے اس کا, اور جو اس کا ڈرائیور ہے, جو اس کا مالک بھی ہے, اس سارے پورے سسٹم کا انچارج اور ہیڈ بھی ہے. ذرا اس کی مینجمنٹ سائنسز کو بھی دیکھیے. کیا بات ہے. اس میں ایک پہلو قاری صاحب کرنا چاہ رہا ہوں. جی بسم اللہ. آپ دیکھیے ہم بسوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو بلکہ آج تو جدید تو پائلٹ باقاعدہ اس کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے جی, آپ نے پیسنجرز کو بتانا ہے جی ابھی ہم رائٹ پہ یہ ہے, لیفٹ پہ یہ ہے. تو جناب نوح علیہ السلام کے کبھی آپ اس کردار کو دیکھیے گا کہ اتنی ایمرجنسی, طوفان آیا ہوا ہے, دنیا ڈوب گئی ہوئی ہے پہاڑوں کے. بعض نے کہا کہ 15 گز پہاڑوں سے اوپر کشتی جا رہی تھی. اللہ اکبر, اتنا پانی. بعض نے کہا 80 میل. 80 میل کا بھی ہے بالکل. امام ابن کثیر نے 80 میل بھی لکھا ایک کو. اس ہائٹ پہ جا رہے ہیں تو یار سواریوں کو حضرت یہاں کوئی شیشہ شوشہ کوئی نہیں, دروازہ کوئی نہیں ہے. اللہ جی صحیح ہے. اور دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے. مطلب روڈ, سڑک, سٹاپ, کیا موتام, کچھ نتھنگ. آئے بس اللہ ہی اللہ ہے. اوپر بھی اللہ, نیچے بھی اللہ. تو اس لیے ان کو یہ کلمات بسم اللہ. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بسم اللہ پہ بڑا زور دیا ہے. واہ بھائی. میں عیسیٰ کریمہ کو جب آج پڑھا نا تو یہ سمجھیے بسم اللہ کا پہلا اطلاق اور پہلی ڈسکوری تھی. سبحان اللہ. یعنی اس سے پہلے بسم اللہ یوں استعمال کبھی ہوئی نہیں, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. نہیں. تو نوح علیہ السلام نے اس کی بھی ماشاءاللہ ذکر لوگوں کو سمجھایا. اور یار اس میں مجھے جو ایک چیز چھپی ہوئی ہڈن مجھے نظر آئی نا, وہ یہ تھی کہ وہ ساتھ ساتھ سواریوں کو مصروف و مشغول بھی کر رہے تھے. واہ واہ. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم چاہیں گے کہ اس کی ڈیٹیل آپ اگلے حصے میں ضرور بتائیے گا. بسم اللہ شریف سے پھر جو جڑی ہوئی برکتیں ہیں ذرا آپ اس کو پورا سمجھ لیں ذوقاً, تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کبھی بسم اللہ کہیں بھول لیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا خوبصورت ماحول ہے یہاں پہ. حضرت نوح علیہ السلام کی برکت اور ان کی توجہات کا ثمر لگتا ہے یہ سارا کہ سلسلہ کلام ایسے بڑھ رہا ہے. اور جو حسابی تشنا ہے انشاءاللہ اگلے حصے میں اسے پھر کھولیں گے. علامہ صاحب سے یہاں اپنی کیفیات کو بڑھاوا دینے کے لیے ہم ہمیشہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں. روفی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. جب رنگ پر ہے بہار مدینہ, عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ, کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. مبارک رہے عندلیب و تمہیں گل, مبارک رہے عندلیب و تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ, پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. مدینہ 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 مدینہ
मदीना मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। मदीना 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 मदीना। बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, बना आसमां मंजिले इब्ने मरियम, गए लामकां ताजदारे मदीना, गए लामकां ताजदारे मदीना। मदीना 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 मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इल्म, तहजीब और तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ। एक मुख्तसर वक्फा यहाँ इस प्रोग्राम। नाज़रीन खुश आमदीद, दाता की नगरी लाहौर से आपका खैर मकदम है। रहमत सहर में प्रोग्राम खजीना रहमत, अल्लाह के पाक नबी सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम की दुआ से आज का मौजूद सखन आगे बढ़ रहा है। जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब से अर्ज करेंगे। और डॉक्टर साहब, इसमें एक इशारा ये भी है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की पनाह भी मांग रहे हैं और रुजू भी फरमा रहे हैं। इससे हमें क्या सीखना है? इसको जरा खोलिए इस बात को। जी बहुत शुक्रिया। देखें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बड़े खूबसूरत निकात उठाए हैं कि एक काफिर है, काफिर के लिए तो दुआ नहीं की जाती ना मगफरत की। जी दुरुस्त, ठीक है, चाहे वो बेटा ही क्यों नहीं है। बिल्कुल फिर सही। क्या मतलब अगर इसको वजह इस्तदलाल बनाया जाए तो फिर तो काफिरों के लिए दुआ जायज़ होगी, बिल्कुल सही। मुशरिक के लिए तो दुआ नहीं होती। तो इमाम राजी वगैरह ने और दूसरे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि असल में जो नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे हैं ना, एक हाम है, एक साम है, एक याफिस है और एक किनान है, तो मिलते हैं, मुख्तलिफ नाम भी हैं। जो नाफरमान था उसके बारे में 2 रिवायात है, एक हाम की है और एक किनान की है, पीछे रह गया। एक नाम किबला मुजद्दी साहब ने भी लिया याम के नाम से, याम के नाम से। जी दुरुस्त, ये हाम और याम, जी हाँ जी। तो इसमें अगर देखा जाए ना कि 3 चीज़ें होती हैं जब दिल अल्लाह के करीब होने लगते हैं ना, 3 चीज़ें रुकावट बनती हैं। एक हिजाब तबी होता है, बिल्कुल सही, यानी अना जो होती है, बिल्कुल गुरूर जो होता अपनी है, तबीयत का हिजाब, अपनी तबीयत का हिजाब। दूसरा जो हिजाब होता है उसके बारे में कहते हैं वो होता है सूए नफ्स, ये सूए फाहम जिसे कहते हैं। जी दुरुस्त, कि बात को समझा नहीं, जिस तरह हाम ने कहा था या किनान ने कहा था, पहाड़ है ना मैं पनाह ले लूंगा, सूए फाहम है ना, सही। अल्लाह की कुदरत के सामने पहाड़ की क्या हैसियत है। अल्लाहु अकबर, ठीक है। और तीसरा जो हिजाब बनता है वो हिजाब रस्म है कि जिधर लोग जा रहे हैं मैं भी उधर जाऊं, बिल्कुल सही, जो पॉपुलर ट्रेंड, जो पॉपुलर ट्रेंड है। जी सही। अब ये 3 हिजाब बनते हैं। अब इन तीनों को अगर हम सामने रख कर देखें, इस हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी अपने बेटे के लिए, तो इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो असल में बज़ाहिर मोमिन शो होता था, अमाल उसी तरह करता था, अंदर से वो काफिर था, यानी मुनाफिक था। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम की ज़ात जो है वो बुलंद है। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि ये तो अंदर से दूसरा है, तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू फरमा। अल्लाहु अकबर। और इसमें एक हमारे लिए सबक भी है कि आप जितने बड़े मनसब पर चले जाएं, लेकिन जब मामला अल्लाह की ज़ात का आ जाए तो फिर वहां नसब नहीं देखे जाते, कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, निस्बत देखी जाती है। क्या बात है डॉक्टर, नसब पीछे रह जाता है, निस्बत आगे चली जाती है। तो जो नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हो गए, चाहे वो नस्बी नहीं थे रिश्तेदार, वो पार लग गए, और जो उनकी निस्बत से महरूम हो गए, चाहे वो नस्बी क्यों नहीं थे,
کسی کام نہ وہ کسی کام نہ، اور یہی ابو لہب کے ساتھ ہوا۔ اللہ تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نسب کے اوپر نسبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، پھر اس نسبت کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، پھر جا کر منزل مراد نصیب ہوتی ہے۔ صحیح۔ ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی بات کو، سبق کی بات ہوئی ہے علامہ صاحب کہ اس میں یہ سبق ہیں، ایک آدھ کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرما دیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، یہ دعا کی ایک سیریز ہے پوری، اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے؟ چیدہ چیدہ چند نکات۔ دیکھیں بہت بڑا سبق تو یہی ہے کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، واہ 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 واہ، راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز، صاف بات ہے، یہاں فلاں بن فلاں نہیں دیکھا جاتا بھائی۔ جی جی، ہاں بندہ عشق شدی جب عشق کے بندے بن گئے تو بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا کس نے؟ عشق نے۔ واہ واہ واہ، ویسے کرنی کو استعارہ بنایا کس نے؟ عشق نے۔ عشق نے، محبت نے، حضرت سلمان سلمان فارسی کو فارسی اہل بیت میں شامل اہل کرایا۔ بیت میں شامل کیا۔ اللہ اکبر، سلمان منا اہل البیت۔ تو یہ سبق ہے کہ آپ سیکھیے یہاں سے کہ اصل کیا ہے، حقیقت کی ڈسکوری اور حقائق اشیاء جو اصل مقصود ہے، اور قرآن بار بار ہمیں ہر قدم ہر حرف پہ اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ صرف چیزوں کی صورت کو نہ دیکھو، اس کی حقیقت تک جاؤ۔ واہ، صورت اور حقیقت کا جو سفر ہے اور جو فرق ہے نا وہ یہاں موجود ہے۔ صحیح۔ آپ چاہیں تو یہ سفر طے کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیے، بڑی بڑی چیزوں کو بھی دیکھیے کہ نبوت کا منصب ہے، اولو العزم رسول ہے، اور یہ دیکھیں ایک تو پہلو اس کا یہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ واضح جو قرآن نے باقاعدہ اسی سے پچھلی آیتوں میں وہ مضمون موجود ہے، انہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہوا تھا کہ جو آپ کے اہل ہیں انہیں بخشیں گے۔ صحیح۔ ہاں تو اہل تو وہ تھے۔ یہ اگلی ڈسکوری ہوئی کہ بھئی وہ اہل ہے لیکن نا اہل ہو گیا ہے، اب وہ ڈسکوالیفائی کر گیا ہے، اس لیے اب اس وعدے کی بات ان کی بالکل درست تھی کیونکہ طے تھا پہلے سے، تو اب وہ استثناء اور وہ جو ایک لائن حد فاصل کھینچی گئی نا، وہ بھی اس میں بہت بڑی ڈسکوری ہے۔ درست۔ کہ آپ کو دیکھیں کہیں آپ لائن کے باؤنڈری لائن کے اس طرف تو نہیں چلے گئے، پہاڑ پہ تو نہیں چڑھ گئے کشتی چھوڑ کے، زندگی میں کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرنی، بہت اچھا۔ پہاڑ پہ نہیں چڑھنا واہ واہ۔ ابو جی کو چھوڑ کے، ہاں والد صاحب کو چھوڑ کے، ان کے ابا جی میں بڑا ماڈرن ہو گیا، میں سائنس پڑھ لی، میں آئی ٹی بھی آندی ہے تے اے آئی دا بھی ہوں مینوں پتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی مجھے پتا ہے، لیکن ابو جی ہوتے ہیں، ابو جی کو اسی سپیس میں رکھیں۔ ابو جی بھی دیکھنا ہے، پھر ان کا منصب و مرتبہ بھی اس کو بھی ذہن میں۔ تو یہاں بڑی واضح بات یہ ہے جناب کہ دین کی آ جائے، دین کی آ جائے تو سرنڈر کر دیجئے، جب نبی کر رہا ہے یار تو تیرے میرے جیسے جاہل کیا بات ہے، اللہ ایویں ہی سر پھٹول کرتا پھرے، سینگ پھنسا کے بیٹھا رہے یا عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہے، نہیں، وحی کے آگے نہیں، زبردست، وحی الہی کے آگے عقل کی کوئی سجدہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے سجدے میں ڈال دیں عقل کو، یہی ایمان ہے، اور یہی آیت کریمہ ہمیں سکھا۔ آپ کی بات سے حافظ مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ٹکڑا بڑا موضوع ہے، اسی سے رفیع صاحب کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ رفیع صاحب قبلہ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، حافظ مظہر صاحب کہتے ہیں کہ کرن منزل کی طلب رہنما سے پہلے، اللہ اکبر، کرن منزل کی طلب رہنما سے پہلے ذکر محبوب سنا ذکر خدا سے پہلے، اللہ اکبر۔ آئیے بڑھتے ہیں ذکر محبوب خدا کی جانب، رفیع صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، بسم اللہ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے،
قدموں کا دھون عطا کیجئے اپنے قدموں کا دھون عطا کیجئے ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھے درد جامی ملے نعت خالد لکھے اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے روفی صاحب جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی علیہ رحمہ کا زمزمہ نعت پیش کی اللہ ان کی تربت پر بے شمار رحمت فرمائے ایک مختصر وقفہ ہے یہاں ہمارے پروگرام میں ناظرین خوش آمدید داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں خزینہ رحمت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہماری آج کی نشست کا موضوع سخن ہے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کیونکہ موضوع طویل ہے تو انشاءاللہ اگلے ہمارے ایپیسوڈز جو ہیں کل اور پرسوں کا انشاءاللہ اس میں بھی یہ ذکر خیر جاری رہے گا ابتداءً علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت کو سفینۃ النوح سے کیا تشبیہ دی گئی ہے تو آج حسن اتفاق دیکھیے اللہ کا کرنا کہ اسی پاک نبی کی پاک بیٹی کا یوم ہے یوم وصال ہے تو اس حوالے سے کیا فرمائیے گا اور اگر کچھ منظوم ہو تو وہ بی بی پاک کی خدمت میں پیش فرمائیے منظوم سلامی بسم اللہ یہ اور اچھا ہو جائے گا ذوق اور حلاوت اس سفینہ نوح کی بارگاہ میں اور سفینہ نجات کی بارگاہ میں عطا کیجئے بسم اللہ سیدہ اہل بیت اطہار سیدہ سلام اللہ علیہ سلام اے سرور کون و مکان کی لاڈلی بیٹی کیا بات ہے کیا اچھی زمین ہے سلام اے سرور کون و مکان کی لاڈلی بیٹی سلام اے وجہ تخلیق جہاں کی لاڈلی بیٹی سلام اے پیشوائے انس و جاں کی لاڈلی بیٹی اللہ اکبر سلام اے پیشوائے انس و جاں کی لاڈلی بیٹی سلام اے مقتدائے مرسلاں کی لاڈلی بیٹی اللہ اکبر سلام اے زہرا اے پاک تینت رفتوں والی سلام اے زہرا اے پاک تینت رفتوں والی سلام ام ابیہا پدر خصلت عظمتوں والی کیا بات ہے سلام اے ذات عالی سے نرالی نسبتوں والی کیا بات ہے سلام اے ذات عالی سے نرالی نسبتوں والی سلام فانیوں میں لا یزالی نسبتوں والی لا یزالی کیسا ہے اور سلام بنت محبوب خدا اے راحت حیدر سلام اے بنت محبوب خدا اے راحت حیدر سلام اصل حسن روح حسین اے ثروت حیدر کیا بات ہے سلام اے بنت محبوب خدا اے راحت حیدر سلام اصل حسن روح حسین اے ثروت حیدر کرامت استقامت سب تیرے در کی کنیزیں ہیں کرامت استقامت سب تیرے در کی کنیزیں ہیں شرافت رفت و رافت اسی گھر کی کنیزیں ہیں اور بلائیں سر سے ٹل جاتی ہیں تیرا نام لینے سے
بلائیں سر سے ٹل جاتی ہیں تیرا نام لینے سے، گھٹائیں فضل کی چھاتی ہیں تیرا نام لینے سے، ہے کدنا گدا شہزاد بھی تیرے ابو جد کا، آہا اللہ ہے کدنا گدا شہزاد بھی تیرے ابو جد کا، عطا ہو اس کو صدقہ سرور عالم کی مسند کا، صلی اللہ علیہ سلام ہے سرور کونو مکان کی لاڈلی بیٹی، واہ واہ واہ، سلام ہے وجہ تخلیق جہاں کی لاڈلی بیٹی۔ کیا کہنے اللہ قلم میں اور برکتیں دے جناب آپ کے، ابھی اس کو واٹس اپ کر دیں مجھے۔ کیا بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، سفینۃ النوح اور نبی کریم علیہ السلام کے خانوادہ عطرت کا ذکر اور سیدہ زہرا پاک کا مبارک ذکر ان کے یوم کی نسبت سے کیا پیغام دیجیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں صفدر بھائی، جس طرح طوفان نوح میں کشتی جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی اوپر چل رہی تھی نا، صحیح، اور ہر قسم کے آزمائش سے محفوظ تھی، درست، اگر آج بھی ہم اپنے ایمان کی کشتی کو بدعقیدگی کے سیلاب میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت والی کشتی میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ ایک سبحان بات، اور دوسرا جو علامہ نے خراج تحسین پیش کر دیا ہے نا، وہ میں چاہتا ہوں اس عاشق اہل بیت کیا کا تذکرہ کہنے؟ ضرور ہوں۔ واہ واہ، ارشاد وہ ہو۔ فرماتے ہیں مریم از آہا، یک نسبت عیسیٰ عزیز، اللہ، حضرت مریم علیہ السلام ایک نسبت سے قابل احترام ہے اور معروف ہیں، وہ جناب عیسیٰ کی نسبت ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، آپ کو تو 3 نسبتیں ملی ہیں۔ پہلی نور چشم رحمت للعالمین، آہا، امام اولین و آخرین، پہلی نسبت یہ۔ واہ، دوسری بانو تاج دار حل عطا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، 2 نسبتیں۔ اللہ اکبر، تیسری مادر مرکز پرگار عشق، آہا، مادر کارواں سالار عشق، واہ واہ واہ، مزرعہ تسلیم را حاصل کیا بات بطول، ہے، اللہ، مزرعہ تسلیم را، حاصل بطول، او سبحان اللہ، مادران را اسوہ کامل بطول۔ اور آخری اللہ شعر صلی اللہ محمد وآلہ۔ علامہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، واہ 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 واہ، حق کا جو آئین ہے نا، وہ جو رشتہ ہے نا، وہ میرے پاؤں کی زنجیر بنا ہوا ہے، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، واہ 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 واہ، اللہ، ورنہ گردے تربدش آہا، گردید میں سجدہ ہا برخا کے او پاشید میں، اللہ، ورنہ میں اس مبارک ہستی کی تربت کے گرد جو ہے وہ طواف کرتا اللہ اکبر کبیرہ، ہوں، اور ماشاءاللہ، اس جگہ کی خاک اٹھا کے میں اپنے سر پر زندہ باد ڈاکٹر صاحب، اور شرف حاصل کرتا سجدوں کے نذرانے نچھاور کرتا ان کی تربت پہ، سجدوں کے سجدوں نذرانے، کے اللہ، ہائے ہائے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، زندہ باد، کیا بات، اللہ کیا اکبر۔ بات، اب پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں بہت شکر گزار علامہ صاحب قبلہ آپ کا، قاری صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، روفی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا۔ 2-4 اشعار اور پھر روفی صاحب سے منقبت سنتے ہوئے کراچی اسٹوڈیوز کی طرف بڑھیں گے۔ ہے بڑی بات زمانے میں سکندر ہونا، واہ، ہے بڑی بات زمانے میں سکندر ہونا، لاکھ بہتر ہے در زہرا کا نوکر ہونا، کیا کہنے، لاکھ بہتر ہے در زہرا کا نوکر ہونا، شرط ہے اس کے لیے حیدر و صفدر ہونا، شرط ہے اس کے لیے حیدر و صفدر ہونا، کوئی آسان تو نہیں زہرا کا ہمسر ہونا، کوئی آسان تو نہیں زہرا کا ہمسر ہونا، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب شعر دیکھیے، کیا طہارت ہے تیری عصر بھی ہوتی ہے ادا، جی جی، کیا طہارت ہے تیری عصر بھی ہوتی ہے ادا، ظہر پڑھ کر وہ تیرا مادر شبر ہونا، اللہ اکبر، ظہر پڑھ کر تیرا مادر شبر ہونا۔ اور علامہ کی ابھی آپ ساری گفتگو فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب قبلہ، مرتبہ حضرت مریم کا بجا پر زہرا، مرتبہ حضرت مریم کا بجا پر زہرا، ہے فقط تیرا شرف شاہ کی دختر ہونا، ہے فقط تیرا شرف شاہ کی دختر ہونا، اور تجھ سے گر ہوتی نہیں بنت پیمبر کی ثنا، قبلہ قلمکار ہیں آپ کو اس لیے قلمکاروں کے لیے پیغام ہے، تجھ سے گر ہوتی نہیں بنت پیمبر کی ثنا، پھر ہے کس کام تمہارا یہ سخنور ہونا، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ روفی صاحب، تجھ سے گر ہوتی نہیں بنت پیمبر کی ثنا، پھر ہے کس کام تمہارا یہ سخنور ہونا۔ اور اس کا ایک بڑا خاص شعر اور مقطع، گر نبوت سے کسی زن کو نوازا جاتا، گر نبوت سے کسی زن کو نوازا جاتا، تجھ کو زیبا تھا نبی زادی پیمبر ہونا، کیا کہنے، اللہ اکبر، بہت تجھ کو زیبا تھا نبی زادی پیمبر ہونا، پہلے حسنی تھا پھر ہوا میں گدائے زہرا،
ہاں اسے کہتے ہیں دریا کا سمندر ہونا. کیا کہنے ہاں اسے کہتے ہیں دریا کا سمندر ہونا. لاکھ بہتر ہے در زہرا کا نوکر ہونا. آئیے رفیع صاحب سے منقبت سنتے ہیں بحضور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا. ہر دن تیرے انداز سخاوت نے سنوارا، ہر دن تیرے انداز سخاوت نے سنوارا، ہر شب تیرے سجدوں میں ڈھلی سیدہ زہرا، ہر شب تیرے سجدوں میں ڈھلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا. سردار بہشتوں کے تیرے شبر شبیر، سردار بہشتوں کے تیرے شبر شبیر، شوہر ہے تیرے مولا علی سیدہ زہرا، شوہر ہے تیرے مولا علی سیدہ زہرا. مشکل میں لیا نام تیرا جس نے بھی دل سے، مشکل میں لیا نام تیرا جس نے بھی دل سے، فی الفور بلا سر سے ٹلی سیدہ زہرا، فی الفور بلا سر سے ٹلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا. ہے شان تیری آیا تطہیر میں مذکور، ہے شان تیری آیا تطہیر میں مذکور، جنت تیرا در تیری گلی سیدہ زہرا، جنت تیرا در تیری گلی سیدہ زہرا. سائل ہے تیرے در کا جسے کہتے ہیں نازش، سائل ہے تیرے در کا جسے کہتے ہیں نازش، قسمت میری کر دیجے بھلی سیدہ زہرا، قسمت میری کر دیجے بھلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا. اٹھ جائے سگے در کی طرف چشم عنایت، اٹھ جائے سگے در کی طرف چشم عنایت، کھل جائے میرے دل کی کلی سیدہ زہرا، کھل جائے میرے دل کی کلی سیدہ زہرا، آغوش نبوت کی پلی سیدہ زہرا، بستان محمد کی کلی سیدہ زہرا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا.